معزز و محترم سامعین، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع سخن ایک ایسے امر کی طرف توجہ مبذول کرانا ہے کہ معاشرے میں جس کی وجہ سے انسان بہت سی ایسی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی انفرادی زندگی، اجتماعی معاملات، معاشرتی رویے، بلکہ زندگی کے ہر شعبہ میں انسان کے لیے پرابلم اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آج کے موضوع کو آپ غور سے سماعت کر لیں تو آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں معلوم ہوگا کہ کسی سے اختلاف رائے رکھنے کا شرعی نقطہ نگاہ کیا ہے۔ یعنی آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے اختلاف رائے کی شرعی حدود و قیود۔ جیسے جیسے ہم معاشرے کے اندر انارکی، انتشار اور انتہا پسندی کی لہریں دیکھ رہے ہیں، تو لوگ کسی سے اختلاف رائے رکھتے ہوئے مخالفت سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اسلام وہ دین متین ہے جو ہمیں اختلاف رائے کرنے کا بھی طریقہ سکھاتا ہے، اور اگر ہم آج کے اس موضوع پہ توجہ کریں تو پھر ہم بہت سی معاشرتی برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ آج اب سوشل میڈیا پہ دیکھیں، کوئی مذہبی تنظیم، کوئی مذہبی فرد، کوئی مذہبی طبقہ الا ماشاءاللہ بچاؤ، ہر ایک کے بارے میں اختلاف رائے ہے، اور اختلاف رائے سے بڑھ کر مخالفت ہے، اور مخالفت سے بڑھ کر دشمنی۔ اگر تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کسی سے دشمنی رکھی جائے، مخالفت رکھی جائے، وہ تو سبحان اللہ، کیونکہ ہماری محبتیں بھی اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہیں، اور اگر ہمارا کسی سے اختلاف ہوگا وہ بھی اللہ اس کے رسول کی وجہ سے۔ لیکن اگر یہ چیزیں نہ ہوں، صرف باہمی اناد اور باہمی بغض کی وجہ سے انسان کسی کے بارے میں اختلاف رائے رکھ کر اس اختلاف سے بڑھ کر مخالفت میں چلا جائے، تو اس سے معاشرے کے اندر طرح طرح کی خرابیاں لازم آ جاتی ہیں۔ لہذا آج کی گفتگو سے آپ کو پتہ چلے گا کہ مد مقابل سے اختلاف کرنے کے شرعی طریقے کیا ہیں، اختلاف رائے کیسے کیا جاتا ہے، مذہبی معاملات میں بات کو کس طرح کیا جاتا ہے، اور باقی معاشرتی معاملات میں کیسے ہم چیزوں کو بہتر انداز میں اپنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 46 میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں جو ایمان لائے، پروردگار فرماتا ہے آپس میں جھگڑوں میں نہ پڑو۔ پروردگار نے یہاں سب سے پہلے واضح کیا آپس میں جھگڑو نہیں، فرمایا ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، اور ایسی کمزوری پیدا ہوگی کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، لہذا صبر سے کام لو۔ جو لوگ تمہارے رعب اور ہیبت سے ڈرتے ہیں، وہ تمہارے اندر کے اختلاف کی وجہ سے تمہارا رعب بھی ختم ہو جائے گا، تمہاری ہوا بھی اکھڑ جائے گی۔ لوگ کہیں گے یہ تو خود اپنی خانہ جنگی میں مبتلا ہے، اور اللہ رب العزت نے پہلے جو ادیان
اللہ رب العزت کی رحمتوں سے دور ہوئے، اس کی ایک وجہ یہ بیان کی۔ فرمایا سورہ روم کی آیت نمبر 32 ہے جس کا مفہوم ہے، فرمایا اور مشرکوں میں سے نہ بنو جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور گروہ گروہ ہو گئے، جس کے پاس جو ہے وہ اسی پہ خوش ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ اسلام انسانیت کی بقا چاہتا ہے، اسلام معاشرے میں امن و سلامتی چاہتا ہے، اسلام اتحاد و اخوت کی بات کرتا ہے، اسلام بھائی چارے کے فروغ کی بات کرتا ہے۔ ہم تو اپنے ملک میں رہنے والے مسلمان بھائیوں کو نہیں چھوڑتے۔ اقبال کہتے ہیں دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا ہو مسلمان، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاشغر۔ ہر مسلمان کو ایک رشتے کی لڑی میں اسلام نے پرویا ہے، اور وہ رشتہ کیا ہے؟ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس لڑی میں ہمیں پرو دیا۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کیا، ناراضگی کا، جنہوں نے دین کے اندر ٹکڑے کیے یا اختلاف ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا اجتماعی وحدت کو اللہ کی تائید حاصل ہو جاتی ہے۔ جب آپ ایک فکر اور سوچ میں اجتماعیت میں آ جائیں گے تو سب سے بڑھ کر ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مدد بھی جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اجتماعی وحدت کے ساتھ ہے۔ اس لیے فرمایا جو کوئی جماعت سے جدا ہوا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے فرمایا اتبعوا سواد العظمہ فإنہ من شذ شذ فی النار، فرمایا اجتماعی وحدت کو اپنا لو، جو جماعت سے جدا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ گرامی کے حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ فرمایا، جو شخص اندھے جھنڈے کے نیچے لڑے اس طور پر کہ عصبیت کی وجہ سے غصے کا اظہار کر رہا ہے، عصبیت کی طرف لوگوں کو بلائے، قومیت کی بنیاد پر کسی کی مدد کرے، قومیت کی بنیاد پہ مارا جائے، تو فرمایا اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ اور فرمایا میری امت میں جو شخص اسلام کے لیے میدان عمل میں اترے گا، دین حق کے لیے، اللہ اس کی کاوش کو قبول فرمائے گا۔ اور فرمایا جو میری امت کے خلاف تلوار اٹھائے، نیک اور بد ہر ایک کو قتل کرے، اس کا میرے ساتھ بھی تعلق نہیں، میری جماعت کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں۔ آج لوگ ذات برادری کی وجہ سے ایک دوسرے سے ایسا اختلاف رکھتے ہیں کہ انانیت کے خول میں بیٹھ کر کسی صورت بھی دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اسلام نے اس سے سختی سے منع کیا۔ اسلام تو مابین گفتگو کے آداب بھی بتاتا ہے۔ اسلام نے قومیت، لسانیت، علاقیت کے نعروں کا خاتمہ کیا، اور خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا الا من کل امور جاہلیت تحت قدمی مودون، فرمایا میں جاہلیت کی ساری رسموں کو اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں۔ سرکار یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میں ختم کر رہا ہوں، فرمایا میں روند رہا ہوں۔ اس لیے گرامی کے حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم فرماتے ہیں میں 3 چیزیں تمہارے لیے پسند کرتا ہوں اور 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہوں۔ پسند والی چیز کیا ہے؟
فرمایا پسندیدہ چیزیں یہ ہیں جو اللہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ نمبر 1، اللہ چاہتا ہے تم اس کی عبادت کرو۔ نمبر 2، اللہ چاہتا ہے اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 3، اللہ کی رسی کو یعنی اجتماعیت کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور 3 چیزیں جو ناپسند ہیں، باس و تمہیز کرنا، تکرار کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلافات کرنا، پھوٹ ڈالنا، اللہ اس رویے کو سخت ناپسند سمجھتا ہے۔ نمبر 2، زیادہ سوال کرنے والا اللہ کو ناپسند ہے، یعنی بے جا سوال کری جائے۔ تیسرا، مال کو بے جا ضائع کرنے والا، یہ بھی اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ موجودہ دور میں ایک خطرناک مرض بڑی تیزی کے ساتھ ہماری رگوں میں گھس گیا ہے، اور وہ ہے اختلاف اور مخالفت۔ گلی محلے میں کسی دکاندار سے کوئی اختلاف کرے گا، پھر مخالفت۔ گھروں میں پہلے آپس کے خونی رشتوں میں چھوٹا سا اختلاف ہوتا ہے، پھر مخالفت۔ اور اس سے بڑھ کر مزید مذہبی طبقات کے اندر بھی سلسلہ شروع ہوا۔ ہماری کچھ تنظیمات ہیں، وہ کچھ دین کے معاملات کر رہی ہیں، اگر آپ کا ان سے اختلاف رائے ہے تو آپ ان سے بیٹھ کے بات کریں۔ اگر ان کا سلوگن اللہ اس کے رسول کے نام پر ہے اور وہ معاشرے میں ایک اچھا کام کر رہے ہیں، تو یعنی انسان ہونے کے ناطے خطا تو ہر ایک سے ہے۔ خطا سے پاک یا نبی ہے یا فرشتے ہیں۔ کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں خطا سے محفوظ ہوں؟ خطا تو کسی سے ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس کا 99% اچھا کام چھوڑ کر اس کے 1% کسی خطا کو پکڑ کے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ہماری سوچ منفی ہو گئی۔ ایک بہت بڑے ایجوکیشنسٹ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، اس کے ہاتھ میں ایک جگ اور ایک گلاس ہے۔ اس نے ٹیبل پہ گلاس رکھ کے پانی بھرا، اور اس کے بعد اس نے کہا اس گلاس میں پانی میں نے ڈال دیا، اس پہ اپنا اپنا انالیسس کرو۔ کسی نے کہا گلاس بھرا ہوا ہے، لیکن کسی نے کہا یہ گلاس اوپر سے خالی بھی ہے۔ اس کا مطلب پازیٹیو ذہن والا اس بھرے ہوئے گلاس کی طرف دیکھ رہا ہے، اس کی سوچ مثبت ہے، لیکن جس کے ذہن میں منفی رجحانات ہیں وہ اس بھرے ہوئے گلاس کو چھوڑ کر اس کے خالی پن کو دیکھ رہا ہے۔ در حقیقت یہ اس کے اپنے من کا خالی پن ہے جو وہ کسی کا خالی پن تلاش کر رہا ہے۔ آج یہ موضوع میں نے اس لیے منتخب کیا کہ اس وقت سوشل میڈیا سے لے کر گھریلو زندگی تک ہر جگہ اختلاف کے بعد ہمیں کثرت سے مخالفت کے رویے نظر آ رہے ہیں، اور یہ ایسا مرض ہے جس کے رجحانات کردار پر بھی اثر انداز ہوئے، اخلاق پر بھی اثر انداز ہوئے، اعتقادات پر اور نظریات پر بھی، یہاں تک کہ افکار و آراء کے اندر بھی انسان کی سوچ ڈائیورٹ کر گئے۔ بندے کو اپنے ایمان میں اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی شخص کسی پر بے جا اگر انگلی اٹھاتا ہے تو اس اختلاف میں بے جا اس کا ساتھ نہ دے، بلکہ اپنی عقل سلیم سے سوچے۔ اللہ نے اس سے بھی سمجھ بوجھ عطا کیا ہے۔ بے جا کسی کے پیچھے دوڑنے والا اپنے وقار کو بھی کھو دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی عزت کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لہذا باہمی اختلاف سے سب سے پہلے تو اجتناب کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کہیں اختلاف رائے ہو جائے تو اس اختلاف کو مخالفت تک نہ جانے دیا جائے۔ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، باپ کی بیٹے کے ساتھ فطرت نہیں ملتی۔ یہاں آپ سے میں اگر ایک ایک رائے مانگوں، ہر بندہ ایک بات کے بارے میں مختلف رائے دے گا، وہ کہے گا ایسے بھی ہو جائے ویسے بھی ہو جائے۔ جب انسان کی فطرت میں اختلاف کا عنصر پایا جاتا ہے، اس کی فطرت میں، اس کے مزاج میں، اس کی مینٹیلٹی اور تھنکنگ پار میں
اس کے فکر و تخیل، اطوار و عادات میں، شعور و احساس میں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے اختلاف رائے ضرور ہوگا۔ ایک ہی باپ کے دو بیٹے ایک بات کے اندر متفق نہیں ہیں، لیکن گرامی کے حضرات اگر وہ اپنے اختلاف کو مخالفت بنا لیں اور ایک دوسرے سے دست و گریبان ہو جائیں، ان کی زندگی کی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لہذا اسلام نے اختلاف رائے کرنے کا بھی ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ اختلاف رائے میں اپنی بات کسی کے سامنے پیش کرنے کا اسلام نے طریقہ بتایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عصر کی نماز ہمارے آقا پڑھا رہے تھے۔ عیسائیوں نے کہا کہ یہ غریب غریب سے لوگ ہیں، آؤ ہم اپنے دولت اور اپنے علم کا روب ان پہ جاڑیں۔ آج کی لینڈ کروزر، اس وقت کا ابلکی گھوڑا، 40 امیر ترین لوگوں کا انتخاب ہوا جن میں اہل کتاب کے بڑے بڑے اسکالر اور علماء تھے، بڑے بڑے جبے زیب تن کیے، دنیا کی مہنگی ترین خوشبو لگا کے ٹک ٹک ٹک، اور مسجد نبوی کے سامنے سارے مدینہ شریف میں ٹک ٹک کرتے، جبے پہن کے، مہنگی خوشبو لگا کے مسجد نبوی کے سامنے۔ ہمارے آقا علیہ السلام عصر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ مسجد میں آئے، دیکھا سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، وہ بھی ایک طرف منہ کر کے اپنی بات میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فارغ ہوئے، اب وہ اپنے تکبر، انانیت کے خول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگے۔ اس واقعے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اختلاف رائے میں کس طرح کسی کی سوچ کو مثبت کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہی کہتا ہوں عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں۔ انہوں نے کہا بتائیے پھر ان کے ابو کا نام کیا ہے، ان کے والد کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ان کے والد کا نام نہیں ہے تو کیا اس کا مطلب؟ کہا پھر وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہیں تو ان کے ابو کا نام بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ نہیں ہے کہ غصے میں آ گئے یا صحابہ کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علمی دلیل دی۔ فرمایا چلو اگر تم کہتے ہو کہ عیسیٰ کے والد کا نام نہیں تو وہ اللہ کے بیٹے، انہوں نے کہا ہاں، تو فرمایا چلو تم مجھے آدم کے ماں باپ کا نام بتا دو۔ عیسیٰ کی امی مریم تو ہے، مجھے آدم کے ماں باپ کا نام بتاؤ۔ سارے طوطے اڑ گئے، سارے جبے کبے ختم، سارے گھوڑے رفو چکر، سارا علم گیا ایک ہی جملے سے۔ فرمایا چلو تم مجھے آدم کے امی ابو کا نام بتاؤ۔ آدم کو تو وہی مانتے ہیں۔ فرمایا جب ان کے امی ابو کا نام نہیں پتا تو کیا آدم بھی اللہ کے بیٹے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ یعنی یہ مقصد تھا۔ اختلاف رائے میں اپنی بات کو منوائیے، مکالمے کی فضا لائیے۔ انہوں نے پھر چند سوالات کیے، آپ نے ان کے جواب دیے۔ اختلاف رائے کا مخالفت میں جانے کی بنیادی وجہ عدم برداشت ہے۔ انسان بعض مقام پر کسی کی رائے کا احترام کرنے کی بجائے نفرت کو اپنے من میں پال لیتا ہے، اور بغیر کسی وجہ کے۔ آپ دیکھیں بہت سے ہمارے ایسے احباب ہیں جنہوں نے مختلف مقام پر دین اسلام کی خدمت کے حوالے سے مختلف چوکوں پر احباب کو متعین کیا ہے، اور وہ اللہ کے دین کے لیے بہت سی چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں، خرچ ہو رہا ہے۔ اگر ایک شخص اس سے اختلاف رائے رکھتا ہے تو مخالفت تو نہ کرے، آپ کی سوچ ہے، اب جو سوچیں، کسی نے منع تو نہیں کیا، لیکن بعض لوگ بغیر کسی وجہ اور دلیل کے اس کو حرف تنقید بھی بناتے ہیں، اور پھر ان کو تنقید کے ساتھ ساتھ لوگوں کی طرف بھی متوجہ کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ یہی حال ہمارا باقی معاملات میں بھی ہے۔ اگر آپ کسی سے اختلاف رائے اتنے خوبصورت انداز میں کریں
اپنی گفتگو کو ایسا رکھیں کہ اگلا لاجواب ہو جائے، تو یہ تو بات پازیٹیو ہوئی۔ اور اگر آپ ایسی بات کریں کہ جس سے اس کے دل میں آپ کی مزید نفرت پیدا ہو جائے، آپ نے اس کو کیا بتایا؟ اختلاف رائے رکھیں، یہی تو حسن ہے۔ یہ آپ کی عقل کے متنوع ہونے کی بات ہے، آپ ڈفرینٹ ورائٹی سے سوچتے ہیں۔ اختلاف رائے ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک دوسرے سے مختلف سوچتا ہے، کوئی مثبت کوئی منفی، لیکن مثبت تنقید جو ہوتی ہے وہ اختلاف کو ختم کر دیتی ہے، جس کا نتیجہ باہمی رضامندی ہے۔ اور اگر مثبت تنقید نہ ہو، اس کا نتیجہ نفرت ہے، اور نفرت کے ساتھ حسد کی آگ ہے۔ کسی بھی معاشرے میں مکالمہ ہونا، بحث و تمہیز ہونا زندہ معاشرے کی علامت ہے۔ جس معاشرے میں لوگ نہ مکالمہ کریں نہ بحث کریں، اس کا مطلب ہے وہ تو 2 + 2 4 پہ بیٹھے ہیں۔ اور اگر کسی معاشرے میں اس پر کلام ہوتا ہے، لوگ رائے دیتے ہیں، لیتے ہیں، جیسے ہم آپ کی بہت سی باتیں، آپ سوالات کرتے ہیں، ہم سن رہے ہوتے ہیں، یہ اس کے حسن کی بات ہے، اس میں منفی پہلو نہیں ہے۔ مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان، ان کے پہلے خلیفہ علامہ عبدالرشید جنگوی صاحب نے، مجھے ان کی بارگاہ میں 5 سال خدمت کا موقع ملا، تو وہ اپنے والد گرامی کے بارے میں بتاتے تھے کہ کچھ ہندو اکٹھے ہو کے آ گئے، انہوں نے کہا ہم سے مناظرہ کریں۔ ہمارے بزرگ جو تھے وہ بڑی خندہ پیشانی سے ان کو بٹھاتے اور کہتے بات کریں، اور اس طرح ان کو بند گلی میں لے جاتے کہ وہ حق ماننے پہ مجبور ہو جاتے۔ طریقہ کار یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی کے پاس ہندو آ گئے، انہوں نے کہا مسلمانوں ہمیں تمہاری سمجھ نہیں آتی۔ کہا جی کیا؟ کہا جب تم جانور کو اپنے لیے حلال کرتے ہو تو 2 کام کرتے ہو، ایک چھری پھیرتے ہو، خون بہاتے ہو، اور دوسرا منہ سے پڑھتے ہو بسم اللہ اللہ اکبر۔ تمہارا جانور چھری پھیرنے سے حلال ہو جاتا ہے یا بسم اللہ پڑھنے سے حلال ہوتا ہے؟ اگر چھری پھیرنے سے حلال ہو گیا تو پھر بسم اللہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ چھری پھیرو، جانور کھاؤ۔ اور اگر بسم اللہ پڑھنے سے حلال ہوتا ہے تو کتے بلے پر بھی پڑھ لیا کرو، چھری چلاؤ کھا لیا کرو۔ یہ ہندوؤں نے اعتراض کیا کہ تمہارا ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ تم کس بنیاد کے اوپر اپنے لیے جانور کو حلال سمجھتے ہو، تمہارا حلال ہوتا کیسے ہے؟ چھری چلانے سے یا بسم اللہ پڑھنے سے؟ اگر چھری چلانے سے ہوتا ہے تو بسم اللہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر بسم اللہ پڑھنے سے ہوتا ہے تو پھر کتے بلے پہ بھی پڑھ لو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کی بات ہے، آپ کی زبان ہے، آپ کی سوچ ہے، سوچیں، ہمیں بس اتنا بتا دیں جب آپ کا کسی لڑکے لڑکی کا نکاح ہوتا ہے تو تم بھی 2 کام کرتے ہو، ایک تم 7 پھیرے لیتے ہو، دوسرا تمہارا پنڈت بھجن پڑھتا ہے۔ تمہارا لڑکا لڑکی کا رشتہ پھیرے لینے سے حلال ہوتا ہے یا بھجن پڑھنے سے حلال ہوتا ہے؟ اگر پھیرے سے حلال ہوتا ہے تو بھجن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر بھجن پڑھنے سے حلال ہوتا ہے تو ماں بیٹی پر بھی پڑھ لیا کرو، ماں بہن پہ بھی پڑھ لیا کرو۔ اب اس کے بعد انہوں نے جوتے اٹھائے اور بھاگنے کی یعنی جیسا سوال ویسا جواب۔ اس کے بعد اب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کبھی تم بتاؤ دو نا، تم 2 کام بھی کر رہے ہو نا، خالی پھیرے لگا لو۔ مطلب یہ ہے کہ اختلاف رائے میں اس طرح کا موقف اپنایا جائے کہ مد مقابل اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے اور بالآخر وہ اس کو تسلیم کر لے گا۔ جب ہم اختلاف رائے میں انتہا پر پہنچ جاتے ہیں اور مخالفت تک چلے جاتے ہیں اور وہاں ہم کسی کی رائے سننے کی گنجائش رکھتے ہی نہیں، تو پھر یہ تعصب اور اناد کی وجہ سے ہے۔ یعنی بعض لوگ تعصب میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے جی میرے چاچے نے گل کہتی ہے ہی صحیح، فلاں بندے نے گل، بھائی آپ کا چچا ہو، تایا ہو، یا آپ کی برادری کا کوئی بندہ ہو، جی ساڑی برادری چ گل ہے ہو ہی نہیں سکتی، بھائی کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ کی برادری میں سارے معصوم ہیں۔
یہ عصبیت ہوتی ہے، اناد ہے۔ اور اگر آپ سوچیں کہ شاید یہ غلطی ہوئی ہو اور اس پر پازیٹیو انداز میں اپنی رائے پیش کریں تو کبھی بھی وہ اختلاف مخالفت کی صورت اختیار نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی سوچ کو جدا پیدا کیا، افکار و نظریات، سوچنے کا انداز الگ الگ رکھا۔ اگر انسان یہ کہے کہ ہر بات منوان تسلیم کر لی جائے تو پھر تو یہ جمود کی علامت ہے۔ آپ کو یہ جاننا چاہیے، ہم جس نبی کی شریعت کو مانتے ہیں، اللہ نے اس شریعت میں اتنی فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ قیامت کی صبح تک بھی جو نیا مسئلہ آئے گا، شریعت کے اصول اس کا بھی حل نکال کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ 2 + 2 4 کا تصور تو شریعت میں بھی نہیں رکھا۔ وہاں بھی ہر دور کے تقاضے میں آنے والے مسائل کا حل قرآن و سنت میں بتائے ہوئے اصول کے مطابق حل کر دیا جاتا ہے۔ اس کی فلیکسیبلٹی ہے۔ مجھے کسی نے کہا جی پہلے علماء یہ کہتے تھے، اب یہ کہتے ہیں، پہلا ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا دونوں ہی ٹھیک ہے۔ دونوں کیسے ٹھیک ہو گئے؟ میں نے کہا یہی شریعت کی خوبصورتی ہے۔ دور کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے دین پر بات ہوگی اور مجتہدین بیٹھ کر فیصلہ کرتے رہیں گے، وہ دونوں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد میں بیٹھے تھے، ایک بندہ قرآن پڑھنے لگا اور اپنی قرات میں، اس کو بڑا غصہ آیا۔ آپ نے کہا تو کی قرآن غلط قرآن پڑھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں صحیح پڑھ رہا ہوں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے چلے گئے، پیارے آقا یہ غلط قرآن پڑھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا بھی ٹھہرو، سناؤ۔ انہوں نے قرآن سنایا۔ پھر سرکار نے صحابی سے کہا تم سناؤ۔ انہوں نے بھی سنایا۔ فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب وہ صحابی کہتے میرے دل میں فوراً ملال آ گیا کہ یہ کیسے، اس کا لہجہ اور اس کا اور۔ سرکار نے ان کے سینے پہ ایسے ہاتھ رکھا اور فرمایا یہی اس شریعت کی خوبصورتی ہے۔ قرآن مجید کو اگر اس نے مختلف قرات میں پڑھا ہے لیکن یہ قرات بھی قابل قبول ہوگی۔ وہ میں نے واقعہ آپ کو سنایا۔ سرکار نے فرمایا فلاں جگہ یہ کام کر کے آنا اور وہاں عصر کی نماز پڑھنا۔ راستے میں نماز عصر کا وقت ہوا، آدھے لوگوں نے کہا نماز کا وقت ہو گیا، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ بعد نے کہا سرکار نے کہا تھا قبیلے میں جا کے پڑھنی ہے، ہم نے نہیں یہاں پڑھنی۔ آدھے لوگوں نے یہاں پڑھ لی، آدھے نے وقت کے اندر ہی عصر کی نماز قبیلے میں جا کے پڑھ لی۔ واپس آئے، سرکار سے عرض کیا پیارے آقا انہوں نے راستے میں نماز پڑھ لی، ہم نے آپ کے حکم کے مطابق قبیلے میں جا کے پڑھی، غلط کون ہے؟ فرمایا دونوں ہی ٹھیک ہے، ان کو ان کی نیت کا ثواب ملے گا، ان کو ان کی نیت کا ثواب مل جائے گا۔ اسلام میں تو اتنی فلیکسیبلٹی ہے۔ اختلاف رائے کو مخالفت بنا لینا اور انتہا تک آ جانا اور ذاتیات تک آ جانا۔ آج دیکھیں سیاسی لیڈر، سیاسی جو لوگ ہیں وہ بھی اسی معاملے میں لگے ہیں۔ پولیٹیشین اور ان کے جو حمایت یافتہ لوگ ہیں وہ ایک دوسرے سے تعصب اور اناد کی بنیاد پہ صرف اختلاف نہیں کر رہے بلکہ اختلاف سے آگے مخالفت اور مخالفت سے آگے دشمنی تک گئے ہوئے ہیں۔ 2 پارٹی کے سیاسی بندے بحث کر رہے تھے، ایک نے اٹھا کے سریا مارا، پچھلے ہفتے اس کو مار دیا۔ ایک جیل میں گیا، ایک دنیا سے ہی گیا۔ یعنی ہمارے ہاں عدم برداشت یہ ہے کہ ہم کسی کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ یاد رکھیے ہر جگہ اختلاف رائے ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، آپ مریض ہیں، آپ 4 ڈاکٹر کو دکھائیں ماہرین کو، چاروں آپ کے بارے میں ڈیفرنٹ دوائی تجویز کریں گے۔ ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق علاج کر رہا ہے۔ آپ وکیل کے پاس جائیں، ایک کیس لے کے چاروں آپ کو ڈیفرنٹ اس کا حل بتا دیں گے۔ اس کا مطلب رائے میں فرق پایا جاتا ہے۔ استاد اور شاگرد کے درمیان کسی علمی مسئلے میں بحث و تمیز ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر بات چلتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دودھ کی مدت 2.5 سال ہے، لیکن صاحبین کہتے ہیں کہ 2 سال ہے۔ صاحبین شاگرد ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ استاد ہیں، ان کے مابین بھی اختلاف ہوا، شرعی اختلاف ہوا، مجتہد ہونے کی بنیاد پر ہوا۔ لیکن گرامی حضرات، اختلاف رائے میں کسی کو ذلیل کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا کینہ دل میں رکھنا، کسی سے حسد کرنا، آپس کے خاندانی رقابت کے جذبات کو توڑ دینا اور معمولی باتوں پر بہت آگے تک چلا جانا، مجھے بتائیں یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟
خاندان، افراد، محلے کے لوگ صرف اختلاف رائے کی بنیاد پر ایک دوسرے سے اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے ہوتے۔ یاد رکھیے، اختلاف رائے ایک فطری عمل ہے، اور فروع اختلاف کے اندر انسان متعدد مقام پر مختلف رائے اپنے ذہن میں رکھتا ہے۔ صحابہ کرام میں دینی دنیاوی امور کے فہم میں اور اس کے ضمن میں کئی مقام پر اختلاف ہوا، لیکن اس کے بعد پھر وہ آپس میں بیٹھ کے فیصلہ بھی کر لیتے تھے۔ اختلاف رائے کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ طرز فکر، طرز عمل ہر بندے کا جدا جدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس اختلاف سے آپس میں کینہ اور حسد رکھ کے ایک دوسرے کے بارے میں بغض رکھیں، اس سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا، آپ کا وقار بھی ختم ہوگا، اور آپ کے دل میں دوسرے کی عزت ختم ہوگی، اور اس کے دل میں آپ کی عزت ختم ہو جائے گی۔ اس سے ایک صحت مند معاشرہ کبھی بھی مارد وجود میں نہیں آ سکتا۔ گرامی حضرات، اب میں آپ کے سامنے چند وہ امور رکھتا ہوں جس سے ہم اچھے انداز میں کسی بھی شخص کے اختلاف رائے کو ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے دین کی طرف بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ بلاؤ، بڑی حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ، اور اگر جھگڑے تک بات آ جائے وجادلہم باللتی ہی احسن، تو اچھے طریقے کے ساتھ اس میں بات میں نپٹائیں، ذاتیات پہ نہ جانے دیں۔ ہمارے یہاں ایک لڑکا درس میں آیا کرتا تھا، فرحاد، وہ رشیا چلا گیا۔ رشیا میں اس کا روم میٹ جو تھا وہ جان نامی کرسچن تھا۔ میں آپ کو سچا واقعہ بتا رہا ہوں۔ اب فرحاد چونکہ میرے ساتھ اکثر رہتا تھا، تو روٹین تھی ہماری پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کی، اس نے وہاں بھی وہی رکھا، ہر پیر اور جمعرات کو اس نے روزہ رکھنا، نماز پڑھنی۔ تو وہ جان جو نامی کرسچن تھا، اس نے کہا یہ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی الحمدللہ پاکستان میں تھا، ہماری عادت تھی، میں روزہ رکھتا ہوں، نماز۔ اس نے کہا ہم نے تو سنا مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے، بم بلاسٹ کرتا ہے، مارتا ہے، جو کہ یہی دنیا میں بتایا گیا نا 9/11 کے بعد، مسلمان دہشت گرد ہے، ٹیررسٹ ہے۔ اس نے کہا دیکھو جی میرے اندر آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی؟ اچھا، اس جان نامی کرسچن میں ایک شوق پیدا ہوا، اس نے اس سے پوچھنا شروع کیا اسلام کیا ہے۔ اس فرحاد نے مجھ سے رابطہ کیا، اس لڑکے نے، کیسے سے میں نے اس کو بیسک باتیں بتائیں کہ آپ اس کو یہ سمجھائیں۔ اس نے اس کو سمجھائی باتیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ جس سے آپ پوچھتے ہو میری اس سے بات کراؤ۔ اس نے میری بات کرائی۔ اب دیکھیں، خواہش فرحاد کی یہ تھی کہ یہ کسی طرح کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، وہ کرسچن تھا۔ اب میں نے اس کے سامنے ایک بات رکھی، یہ غور سے سمجھیے گا۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیے، آپ کا سب سے اہم عقیدہ ہے کفارہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ کے سارے انسانوں کے گناہوں کا کفارہ دے گئے، لہذا ہر بندہ جس نے پیدا بھی ہونا تھا، حضرت عیسیٰ سولی پہ چڑھ کے اس کے گناہوں کا کفارہ دے گئے، اس لیے وہ صلیب کو اپنا نشان سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل، جناب مسیح علیہ السلام سولی پہ چڑھ کے سب انسانوں کے گناہوں کا کفارہ دے گئے ہیں، سارے گناہوں کا کفارہ انہوں نے اکیلے سولی چڑھ کے دیا ہے۔ تو میں نے کہا پھر یہ بتائیے، آپ کی کتابوں میں جو لکھا ہے، وہ لوگ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا، وہ لوگ آپ کی کتابوں میں قابل مذمت ہیں، آپ ان کو کرٹیسائز کرتے ہو، کہتے ہاں ہم کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا ہے۔ تو میں نے کہا وہ بھی تو انسان ہی ہے، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ بھی تو انسان ہے، تو آپ کے نزدیک ہر انسان کے گناہوں کا کفارہ بن گیا، تو پھر ان کے گناہوں کا بھی کفارہ بن گئے، پھر ان کی مذمت آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ میری بات سمجھیں کہ نہیں؟
ہمارے نزدیک تو عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی. ہمارے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک، جن لوگوں نے آپ کو سولی کا ارادہ کیا، جس نے سازش میں حصہ لیا، اللہ نے اس کو عیسیٰ کی تشبیہ دے دی. اللہ فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی نہ قتل کیا، ولیکن شبیہ لہم، بلکہ ان کی تشبیہ اس بندے کو دے دی گئی، انہوں نے عیسیٰ سمجھ کے سولی پہ لٹکا دیا. اب وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھایا، میں نے کہا وہ بھی تو انسان ہے. ایک طرف تم کہتے ہو وہ سارے انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بن گئے، تو پھر اس انسانوں میں تو وہ بھی ہیں، تو پھر جب ان کے گناہوں کا وہ کفارہ بن گئے ہیں تو پھر آپ ان کی مذمت کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا جاؤ آپ کسی بھی پادری سے پوچھ کے آؤ. 3 مہینے لگے اس بندے کو، جان کو، وہ میرے ساتھ رابطے میں رہا مسلسل، لیکن 3 مہینے میں کوئی پادری اسے مطمئن نہیں کر سکا. اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا. لائی الحمدللہ. پھر میں نے پھر فرحات کو کہا کہ آپ نے اب اس کو، جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا، میں نے کہا اب آپ نے فرحات کو، میں نے کہا اس کو ساتھ بٹھا کے ساتھ نماز پڑھاؤ اور ساتھ ساتھ سکھاؤ، جتنی دیر تک نہیں. اس کے بعد ماشاءاللہ وہ مسلسل ان کو نماز بھی پڑھائی، ساری چیزیں سکھائی. اختلاف رائے میں اگر ہم مخالفت تک جائیں گے، مجھے بتائیں کبھی بھی آپ غیروں کو اپنے قریب کر ہی نہیں سکتے. ہم تو اپنے کو بھی اپنوں سے دور کر رہے ہیں، غیروں کو ہم نے کیا قریب کرنا ہے؟ کیونکہ ہم تو جب اختلاف کرتے ہیں تو ہم تو بغض اور اناد تک پہنچ جاتے ہیں. کسی کا کسی پیر سے تعلق ہے، کسی روحانی درگاہ سے تعلق ہے، کسی عالم دین سے تعلق ہے، اس کا کسی جماعت سے تعلق ہے، اس سے بالا تر ہو کر آپ اس کی بات کو تحمل سے سنیں. مکالمت سب سے پیاری چیز ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب عیسائی مسجد نبی میں آئے، ہمارے آقا نے دھکے دے کے نکالا ہے ان کو، بات سنی اور پھر ایسا لاجواب کیا، سارے طوطے اڑے کہ نہیں، بھاگے وہاں سے. پھر وہ جلدی سرکار نے فرمایا چھوڑو ان ساری باتوں کو، مناظرے میں تم ہم سے کیا جیتو گے، آؤ ہم تم سے مبالغہ کرتے ہیں، کھلے میدان میں آؤ، تم بھی ہاتھ اٹھاؤ ہم بھی اٹھاتے ہیں، پتہ لگ جائے گا حق میں کون ہے. بھاگے وہ سارے لوگ. انسان اگر اختلاف رائے میں مد مقابل کی بات کو سن کر پوزیٹیو طریقے سے جواب دے تو وہ آپ کی بات کا گرویدہ بھی ہوگا اور آپ کی بات اس پہ اثر بھی کرے گی. لہذا گرامی کے حضرات، آج کی گفتگو کے چند نکات. سب سے پہلے یہ ہے کہ جو فروعی اختلاف ہے خدا را اس میں بحث نہ کیا کریں. ہمارے زیادہ دوست ایسے بھی ہیں جو فروعی اختلاف میں بحث کرتے ہیں. بھئی آپ 11ویں پر، کل تیجے ساتے پر، تیجے پر، ان پر اگر بحث کریں گے بھی، اگر کوئی بندہ نہیں کرتا تو نہ کرے. ہم چونکہ اپنے پیاروں کی نسبتوں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں اور پیاروں کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ والوں کے جب دن آتے ہیں ہم ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کر دیں. کوئی نہیں کرتا نہ کرے، آپ اس پہ لے کے اگر آپ اس پہ فروعی بحث شروع کر دیں گے، جھگڑے کر آ جائیں گے، آپ اس کو قریب کرنے کی بجائے اس کے دل میں نفرت پیدا کر دیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی مسجد میں کتنے ایسے احباب ہیں جو اگرچہ 11ویں کو مانتے نہیں تھے، ہم نے ان کو قریب کیا، ہر مہینے 11ویں کا لنگر کھا کے جاتے ہیں. آپ کی مسجد میں ہی ہے، آپ اپنے قریب تو کریں، الحمدللہ لوگ آپ کی بات بھی سنیں گے. اس لیے فروعی مسائل پر اختلاف نہ کریں. اس کے بعد اگر آپ کسی سے اختلاف رائے رکھتے ہیں تو آپ بیٹھ کر بات کریں، بغض اور کینہ نہ رکھیں، نفرت اور حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں. اگر آپ کسی کی تذلیل کریں گے تو وہ ذلیل ہو کر آپ کے پاس سے جب جائے گا نا تو وہ آپ کے بارے میں اچھے الفاظ نہیں کہے گا، وہ کہے گا ہم نے تو عجیب لوگ دیکھے ہیں. اگر آپ اس کو ذلیل کر دیں گے، سیلف رسپیکٹ تو ہر ایک کا حق ہے. اگر آپ اس کی کسی بات یا اس نے کوئی غلط بات کہہ دی تو بجائے اس پر انتشار کے آپ اس کو بیٹھ کے سمجھائیں. میں ایک جگہ یہاں خطاب کرنے گیا رونسپورے، میں تقریر کر رہا تھا تو میری گفتگو میں ایک بندہ کھڑا ہوا، یونیورسٹی کا تھا اسٹوڈنٹ. اس نے کہا جی میں آپ سے 3 سوال کرنا. حاضران جو تھے ان کی طرف سے وہ انعقاد پذیر تھی تو وہ ذرا تھوڑے سے جذباتی ہوتے ہیں، تو ان میں سے کوئی 8-10 بندے کھڑے ہوئے ان کو پکڑنے کے لیے
کہ اس کی کیا جرت ہے کہ یہ سوال کرے. میں نے ان کو بٹھایا, میں کہا بیٹھو بیٹھو, وہ مجھ سے سوال کر رہا ہے نا تو کرنے دو آپ. لیکن ہمارے نہیں دیکھا آپ نے, ہم کیوں ناگوار محسوس کریں؟ ہمارا فرض ہے, ہم آپ کی تبلیغ سمجھانے کے لیے آئے ہیں. اچھا, اس نے 3 سوال کیے, میں نے تسلی سے اس کے سوال سنے. اس کے بعد میں نے کہا اب آپ کا کوئی اور سوال ہے؟ نے کہا نہیں. میں کہا بیٹھ جاؤ. میں نے پہلا سوال دہرایا, اس کا پھر جواب ہے. تینوں سوال کے جواب الحمدللہ پورے قرآن و سنت کی دلیل کے ساتھ دیے. مجمع میں بھی الحمدللہ ہر طرف سے واہ واہ تھی, اور وہ بندہ بھی کہہ رہا تھا الحمدللہ میرا دل مطمئن ہو گیا. طریقہ کار یہ ہے, اگر ہم کسی سے جھگڑنا شروع کر دیں, اگر وہ اختلاف رائے رکھتا ہے تو آپ اس سے بات کریں. پھر خدا را اگر اختلاف رائے ہو گیا ہے کسی عام مسئلے پر تو باہمی ملاقات نہ چھوڑیں, سلام نہ چھوڑیں, محبت کی رسومات جاری رکھیں, سماجی تعلقات برقرار رکھیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں اس کا ذکر کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کی اعانت فرماتے تھے مالی طور پہ, جس میں مستاح بھی ہیں. اور جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ پہ تہمت لگی تو کچھ لوگ شامل ہوئے, تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا. سورہ نور اٹھا کے دیکھیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں, اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں یہ جاری رکھیں, جس نے جو کیا ہے اس کا وبال اس پر ہے, اللہ آپ کے عمل کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا. کتنا پیارا رویہ ہے. تو یہ ہے اسلام کا خوبصورت رویہ, جس سے اسلام قریب ہوا. ہمارے غیر مسلم قریب اسی وجہ سے ہوئے. اور پھر یاد رکھیے, اگر کسی سے اختلاف رائے ہو جائے تو بازاری زبان استعمال نہ کریں. تردید مباحثہ کے لیے بھی الفاظ اچھے منتخب کیے جائیں. یہ بھی ہمارا ایک پرابلم ہے. بعض لوگ بازو آگے ٹانگ کے اوئے فلانیاں اس طرح کی گفتگو کر کے روب جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ آپ کی وقار کو ختم کر دے گا. آپ کی عزت کبھی بھی وہ بندہ نہیں کرے گا, اگرچہ آپ علم کے کسی بھی مقام پہ پہنچے ہوں. مجھے یہاں ایک بندہ جمعے کی میں فارغ ہوا پڑھا کے, تو ایک بندے نے کہا سر ایک بندہ بڑا ہمیں تنگ کر رہا ہے, رشتہ دار ہمارا. تو میں نے اسے کہا, اس نے کہا چلو ابھی آ جاؤ. تو میں نے کہا آ رہے ہیں, تو ذرا آپ چلے نا صحیح. میں نے کہا یار میں بھی جمعہ پڑھایا تھکیا ہے. کہتے جی یہ بس یہ شیراں والے گیٹ تک ہی جانا ہے. میں نے کہا اچھا چلو. میں احتیاطاً ویسے ایک کتاب میں نے پکڑی اور میں چل پڑا. میں وہاں گیا تو وہاں وہ دکان تھی ان کی, غالباً کپڑے کی دکان. تو اس کے اوپر وہاں بندے بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے زیادہ بندے کٹے کیے ہوئے. اور میں کہ اللہ کے بندے آپ ہمیں لے کے آگے ہمیں بتاتے, ہم بھی اسے بندوں کے ساتھ آتے. میں کلّا یہ سارے انہوں نے بخاری مسلم ہے سجا کے رکھی ہوئی. میں کہا چلو کوئی بات نہیں, بیٹھ گئے. میں نے کہا جی آپ ہم سے کیا کریں گے, مناظرہ کریں گے یا گفتگو کریں گے, مکالمہ کریں؟ کہتے نہیں جی ہم مناظرہ کریں گے آپ سے. میں نے کہا چلے مناظرہ کر لیتے ہیں. آپ پہلے بتائیے مناظرہ کہتے کسے ہیں؟ چلو طوطے اڑ گئے سارے انہوں نے. کہتے جی نظروں میں نظریں ڈال کے بات کرنا. میں کہا یہ کون سا مناظرہ ہے؟ مناظرے کی تعریف کیا ہے؟ جو آپ چاہتے ہیں کرنا ہم حاضر ہیں. لاجواب ہو گئے. میں نے کہا ہم اب آپ کو بتاتے ہیں مناظرہ کیا ہے. مناظرہ کہتے ہیں توجہ المتخاصمین فی النظر بین شیئین اظہار للصواب. میں نے کہا چلو تعریف میں نے سنا دیا ہے, اب اس کا ترجمہ سنا دیجئے. اب جو چھوٹے موٹے طوطے بچے ہوئے تھے وہ بھی اڑ گئے. میں نے کہا آپ نے تو بخاری رکھی ہوئی ہے نا ترجمے والی, ہم نے آپ کو مناظرے کی تعریف سنا دیا ہے. اگر آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تعریف سنا دیں. کیا ہے یہ تعریف؟ میں نے سنا دی, توجہ المتخاصمین فی النظر بین شیئین اظہار للصواب. اور میں مسکراتے ہوئے بات کر رہا ہوں, ان کے چہرے پہ غصہ. اب لوگ اکٹھے ہو گئے بازار کے بھی, تو وہ لاجواب ہو گئے. تو میں نے کہا ہم آپ سے مناظرہ اس لیے نہیں کریں گے, آپ ہمارے برابر کے ہے ہی نہیں. مناظرے کے لیے شرط ہے توجہ المتخاصمین فی النظر بین شیئین اظہار للصواب. دو ہم پلہ بندے کا کسی معاملے کے اختلاف کے اندر آپس میں مباحثہ کرنا. تو ہم پلہ تو آپ ہے ہی نہیں. پہلے آپ جاؤ جا کے پڑھ کے آؤ مناظرے کی طریق. ہم آپ سے مکالمہ کریں گے, گفتگو کریں گے, ہم اس کے لیے حاضر ہیں. بتائیے کس موضوع پہ بات کرنی ہے؟ کہتے جی وسیلہ. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے.
آپ کا کیا موقف ہے؟ کہتے جی غیر اللہ کا وسیلہ پیش کرنا شرک ہے۔ میں نے کہا غیر اللہ یعنی اللہ کے سوا؟ کہتے ہاں۔ میں نے کہا دیکھ لیجئے پھر غیر اللہ یعنی اللہ کے سوا کیا ہے؟ کہتا جی شرک ہے۔ میں کہا پھر دیکھ لیں، کہتا ہے شرک ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کتاب نکالی بخاری شریف، میں نے کہا آپ نے کہا اللہ کے سوا کسی کا وسیلہ پیش کرنا شرک ہے نا، یہ بخاری شریف ہے؟ کہتے بالکل۔ میں نے کہا یہ دیکھیں حدیث ہے جی، بالکل۔ میں نے کہا اب یہ دیکھیں حدیث میں کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط پڑ گیا، آپ نے منبر پہ بٹھایا سرکار کے چچا حضرت عباس کو اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ تجھے اپنے محبوب کے چچا کا وسیلہ ہے، ہمیں بارش عطا فرما دے۔ میں نے کہا چچا جو سرکار کے ہیں وہ اللہ ہیں کہ غیر اللہ؟ یہ غیر اللہ ہے۔ تو میں کہا فاروق اعظم نے غیر اللہ کا وسیلہ پیش کیا، لگاؤ شرک کا فتویٰ۔ کیا شرک تو ہو گیا ہے؟ وہ چھوٹے موٹے جو ہوتے تھے وہ بھی گئے سارے، اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے بڑے خوبصورت انداز میں بات کی، انہوں نے پھر اس میں سے 2 بندے بھگا دیے وہیں سے جو بات کر رہے تھے، کیونکہ اب ان کے پاس جواب ہی نہیں۔ میں نے کہا آپ نے کہا، اس میں سے ایک بندہ بولا، کہتا یہ حدیث نہیں ہے۔ میں نے کہا جی کیوں نہیں ہے؟ یہ تو فاروق اعظم نے کہا ہے۔ تو میں نے کہا اب آپ کو میں یہ بھی پڑھاؤں، یہ حدیث موقوف ہے، حدیث کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تو وہ حدیث مرفوع ہوتی ہے، اور حدیث کی سند صحابی تک پہنچے تو وہ حدیث موقوف ہوتی ہے تو وہ بھی حدیث۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، اگر ان کو یہ بھی نہیں پتا، اور کتابیں آگے رکھنے سے تھوڑی عالم بن جاتا ہے۔ ان میں سے جو 2 بندے بات کر رہے تھے انہوں نے کہا تم تو بھاگو، تمہیں آتا ہی کچھ نہیں ہے، وہ درمیان سے بھاگ گئے، باقی بعد میں عوام رہ گئی۔ میں نے کہا میں عوام سے کیا بات کروں، آپ نے کہا تھا اللہ کے سوا کسی کا وسیلہ نہیں پیش کیا جائے گا۔ یقین کیجئے وہ سارے لوگ جو کھڑے تھے انہوں نے نعرے شروع کر دیے۔ میں نے کہا بھی ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، ہمارا مقصد افہام و تفہیم تھا۔ الحمدللہ اس کے بعد ہم واپس آئے۔ آج بھی وہ بندہ جب بھی ملتا ہے کہتے ہیں واقعی کریمی صاحب 2 جملوں کے اندر ہم نے بات واضح کر دی۔ کسی کے دل میں نفرت پیدا ہوئی نہیں، کوئی گالی گلوچ نہیں، کوئی بداری زبان نہیں۔ آپ اگر اختلاف رائے میں دشمنی اور نفرت اور کینہ لے کے آ جائیں گے تو لوگ آپ کا کبھی احترام نہیں کریں گے، اگرچہ آپ کسی بھی منصب پہ فائز ہوں۔ اس لیے آج کا موضوع کا ہم نے اہتمام کیا ہے۔ میں اکثر گلی بازاروں میں گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں لوگ ایسے ایک دوسرے سے دست و گریبان جیسے ہونے والے ہیں، اور تنو نہیں پتا ہو گیا، اور تنو بھئی کیا ہو گیا؟ آپ اختلاف کریں، مخالفت نہ کریں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے کہ اگر کسی کے ہاں کسی عمل کے جواز کی بات ہے، کہیں عدم جواز کی بات ہے، ایک بندہ ہے اگر اس کا ایک عمل ایسا ہے وہ اس کی وجہ سے ڈٹ جائے تو ہم اس کے عمل کے محتاج تھوڑی ہیں۔ جیسے میں نے کل مسئلہ بیان کیا کہ اگر کسی نے بیٹا بیٹی گود میں لیا تو اپنا نام نہیں دینا، اگر نام دے گا تو حرام ہے کیونکہ قرآن کی مخالفت ہے۔ اب ایک بندہ جس نے گود میں بچہ بچی لیا ہوا ہے وہ اس بات پہ مجھ سے لڑنے لگے، میں بھی حرام ہو گیا جی، میں لیتی ہوئی ہے، میں بچے نو گودی لیا، میں بھئی آپ نے نام دیا تو وہ حلال ہو گیا۔ آپ کو شریعت کے تو نہیں نا کوئی مرکز ہے کہ جی آپ ہمارے لیے دلیل ہے، ہمارے دلیل تو قرآن و سنت ہے۔ ایسی صورت میں رجوع کرنا چاہیے اور جہاں غلطی ہوئی اس غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ واقعی یہ مجھ سے مسٹیک ہوئی، تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اس سے آپ لوگوں کو اپنے قریب بھی کر سکیں گے۔ ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہے، آپ بات کریں گے تو لوگ آپ کی بات کو مانیں گے۔ میں مسجد نبوی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا ایک مرتبہ، عمرے پہ گیا نا گنبد خضرا کے سامنے، تو وہاں ایک صاحب آ گئے، انہوں نے مجھے ایک سوال پوچھا، میں نے بڑے دھیمے انداز میں اس کو اسی وقت جواب دیا۔ وہ کہتا جی میں نے کئی مرتبہ یہ سوال لوگوں سے پوچھا لیکن حل نہیں ہوا، آج مجھے بڑا مزہ آیا، اور وہ ربیع الاول کے دن تھے، انہوں نے پھر مجھ سے ٹائم لیا کہ ہم نے یہاں ایک محفل کروانی ہے، 11 ربیع الاول کو ہم نے آپ کا خطاب رکھنا ہے۔ پھر ہم وہاں گئے تو مجھے پتا چلا یہ سارے کے سارے لوگ قبلہ قادمی شاہ صاحب کے مرید ہیں جو مدینہ شریف کے اندر وہاں محفل کا اہتمام کرتے تھے۔ تو بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اختلاف رائے برائے مخالفت کریں گے تو ناراضگی ہے۔ ایک دن میں گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ رہا تھا یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، تو ایک شرطا آیا جلدی سے، اس نے مجھے کہا یا حبیب
ھذا الکلام الشرک لا یجوز، عربی میں اس نے کہا کہ یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ میں نے بھی اسے عربی میں کہا حل عرفت تعریف الشرک، حل عرفت القرآن، میں نے اسے کہا کیا تو شرک جانتا ہے کسے کہتے ہیں، کیا تجھے قرآن کا پتہ ہے؟ اس نے کہا انا عالم القرآن، میں نے کہا انا عالم القرآن، میں نے کہا میں بھی عالم قرآن ہوں۔ تو میں نے کہا میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، میں نے عربی میں اسے کہا تو میرے پاس دلیل ہے۔ اس نے کہا دلیل؟ میں نے کہا قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ هذه الآية وصيغة جاءوك تدل أن زيارة القبور جائز وأن الدعاء من هذا القبور يا شيخ وكيف تقول هذا الكلام۔ میں نے اسے عربی میں کہا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو جاؤ صیغت جاؤ کا تدل ان زیارت القبور جائز وان الدعاء من حاضل القبور جائز۔ اس آیت کے صیغہ جاؤ کا سے پتہ چلا محبوب کی بارگاہ میں مانگنا بھی جائز ہے، ان کی بارگاہ میں دعا کرنا بھی جائز ہے۔ اب بات بڑی مزے کی ہے۔ اچھا جب میں یہ بات کر رہا تھا تو مسجد نبی کے سین میں ایسے جمگٹا لگ گیا، بہت سے لوگ اور بھی آگے اکٹھے ہو گئے، سارے اکٹھے ہو گئے۔ تو میں نے کہا جی جاؤ اسی کا تو جاؤ کا تدل ان زیارت القبور جائز وان الدعاء من حاضل القبور وکیف تقول هذا الکلام۔ اور پھر میں نے انہیں کہا کہ آپ کہتے ہو یہ شرک ہے، تو شرک کی کتنی اقسام ہے؟ واقسام الشرک ثلاثہ، شرک کی 3 اقسام ہے، شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی العبادات والافعال، یہ 3 اقسام ہیں۔ میں نے کہا پھر آپ مجھے بتائیں یہ شرک میں کون سا کر رہا ہوں؟ شرک فی ذات یہ ہے کہ اللہ جیسا کسی کو ماننا، ہم اپنے آقا کو خدا مانتے ہیں؟ نعوذ باللہ، ہے ہی نہیں، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ دوسرا ہے شرک فی صفات، کہ کسی کو اللہ جیسی صفت ماننا کہ جیسا اللہ علیم و خبیر ہے یہ بھی علیم و خبیر ہے، کیا ہم اپنے آقا کو اللہ کے برابر مانتے ہیں؟ نعوذ باللہ، کوئی کہہ نہیں سکتا۔ اور تیسرا ہے شرک فی العبادات، کہ اللہ کی عبادت چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرنا۔ آپ میں سے کوئی نبی کریم کی عبادت کرتا ہے؟ ہم تو عبادت اللہ کی کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اقسام الشرک ثلاثہ، شرک فی الذات، شرک فی صفات، شرک فی العبادات والافعال۔ اور یہ جو میں نے کہا میں عمل کر رہا ہوں یہ کون سا شرک ہے؟ جب میں نے آیت پڑھی اس نے آگے سے جواب میں پتہ کہا، اس نے کہا ھذہ الآیہ فی زمن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس نے کہا یہ جتنی آیت آپ پڑھ رہے ہیں نا یہ صرف دور رسالت تک تھی۔ اس نے مجھے سوال کیا ابعد الوصال، کیا وصال کے بعد یہ آیت منطبق ہوگی؟ میں نے کہا نعم، میں نے کہا ہاں ہوگی، کیونکہ قرآن صرف صحابہ کے لیے نہیں آیا، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے آیا ہے۔ اس نے پھر پوچھا دلیل، اب یہ دلیل بڑے مزے کی ہے۔ اس نے کہا اگر آپ کہتے ہیں کہ سرکار کے وصال کے بعد بھی یہ آیت ہے تو اس پہ دلیل دے۔ بڑے مسکراتے ہوئے میں نے اس سے بات کی اور وہ میری بات سن رہا ہے۔ میں نے کہا دلیل مصنف ابن شیبہ، نام بھی میں نے اس محدث کا لیا جسے امام بخاری بھی پڑھتے رہے، امام بخاری کے بھی استاد، کیونکہ یہ بخاری شریف زیادہ کہتے ہیں، امام بخاری کے بھی استاد، ان کی کتاب مصنف ابن شیبہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 35۔ میں نے کہا جا صحابی الی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا رسول اللہ استسقی لامتک کا۔ میں نے کہا سرکار کے وصال کے بعد صحابی سرکار کی قبر انور پہ آئے، قحط کا موسم تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ استسقی لامتک کا، پیارے آقا اپنی امت کے لیے بارش طلب فرمائیے، آپ کی امت ہلاک ہونے والی ہے۔ میں نے کہا ھذا عمل الصحابی، یہ صحابی کا عمل ہے، ثابت ہوا ان الدعاء من حاضل القبور جائز، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے دعا کرنا جائز ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم اس سے اگلا جملہ نہیں بولا گیا، اور مسجد نبی میں سب لوگ کہہ رہے تھے نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ اس کے بعد میں جتنا عرصہ مدینہ شریف میں رہا، وہ جب بھی مجھے ملا نظریں اسے چاروں ہی سائڈ میں نکل گیا۔ اچھا اب بات کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر ہم اپنے لہجے میں ترش لہجہ رکھیں گے
اور بات کرنے کے اندر اگر ہم اپنی بات کو کسی کے سامنے سختی سے منوانے کی کوشش کریں گے، وہ مانے گا تو نہیں، لیکن اس کے دل میں آپ کی نفرت ضرور پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے گرامی حضرات، ایک تو ہر بندہ اپنے آپ کو محقق نہ سمجھے۔ ہمارے ہاں چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے صبح اخبار پہ تبصرہ کرنے والا اپنے آپ کو محقق کے دوران سمجھتا ہے۔ ایک عربی پاکستان سے ہو کے گیا، کسی نے انٹرویو لیا، اس نے کہا پاکستانی عوام کیسی بھائی؟ اس نے کہا کل پاکستانی طبیب و مفتی، پاکستان کا ہر بندہ ڈاکٹر بھی ہے اور مفتی بھی ہے۔ جس سے پوچھ لو پیٹ میں درد، یہ گولی کھا لو، یہ ہو گیا یہ کھا لو، جس سے پوچھ لو یار یہ مسئلہ، یہ میں بتاتا ہوں مسئلے کا حل۔ ہمارے یہاں تو ریڈی کے اوپر کھڑے ہو کے روزانہ فتوے 200 جاری ہوتے ہیں۔ یہاں ایک بندہ کہتا کریمی صاحب نے کی پتا، میرے کو آگے پوچھو میں تو دساں گا۔ مجھے ایک بندے نے آگے کہا، میں کہا بالکل اس نے کہا جو اس کو پتا ہے وہ باقی مجھے نہیں پتا۔ یعنی یہ ہمارے حالات ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ انتشار پھیلے گا۔ خدا را آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ معاشرے کی ایک ایسی قدر کو میں نے چھیڑا ہے جس پر آج سوشل میڈیا پہ آپ کوئی مذہبی بات شیئر کر کے دیکھیں، لوگ دیکھیں بدتمیزی کے نیچے کمنٹ شروع کر دیتے ہیں۔ لمحے سے پہلے عزت کو اچھال کے یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی بات کیا کہہ رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی بات بھی ہوگی تو اس کے نیچے بھی غلط کمنٹ آ جائے۔ خدا را غیبت و حسد سے اپنے اعمال ضائع نہ کریں۔ جو پیٹھ پیچھے بات ہے وہ غیبت ہے، اور حسد جو ہے نیکیوں کو یوں کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ایسی کتابوں کا مطالعہ کریں جو آپ کی سوچ کو نکھار دیں اور منافرت نہ پھیلائیں، نفرت کو چھوڑ کے محبت پہ بات کریں، اختلافی مسائل پہ مباحثہ کریں ہی نہ۔ کیل و کال میں جب آپ پڑھیں گے نا، آپ کی اپنی عزت اور وقار مجروح ہو جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے بڑے بڑے لوگوں سے بحث کی ہوگی، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نکلا کوئی نتیجہ؟ صرف پانی میں بتانی ہے، نہ مکھن نہ لسی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی سیکھنا چاہتا ہے، آپ اس سے اچھے انداز میں بات کریں تو وہ طریقہ کار بہتر ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے وہ بحث کر رہا ہے، محض بحث پہ بحث ہے، تو آپ کہیں جی قالوا سلاما، اچھا جی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہی ہوگا، اور آگے چل پڑے۔ اور یہی طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور جملے لمبے نہیں کہتے، تھوڑے۔ میرے والد گرامی قبلہ قاری کریم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت ٹانگے چلتے تھے، تو ابو کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو ایک بندہ آ کے ٹانگے میں بیٹھ گیا، وہ کہنے لگا قبرستان ہی جانا چاہیے تھا، قبرستان جانا شرک ہے، قبرستان جانا۔ تو والد صاحب کہتے ہیں میں نے ایک جملہ کہا، اسے ٹانگا رکوایا، دوڑ گیا۔ وہ کہہ رہا تھا قبرستان جانا شرک ہے۔ تو والد صاحب نے کہا آپ اپنے مردے جا کے دریا میں بہاتے ہو، کیونکہ قبرستان جانا تو شرک ہے۔ اب اس کے ہاتھ وہ کہتا میں کہوں کیا؟ انہوں نے کہا ٹانگا روکو، اتر کے بھاگ گیا وہاں سے ایک جملے سے۔ مطلب یہ ہے کہ قبرستان جب ہم دفنانے کے لیے جاتے ہیں تو شرک نہیں ہے، تو وہاں دعا کرنے کے لیے جائیں تو شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام بھی تو جاتے رہے۔ مختصر سی بات، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، آج بڑھتی ہوئی انارکی، انتشار، باہمی نفرتوں کو اگر ہم ختم کر سکتے ہیں تو ہم باہمی محبت کے ساتھ اختلاف رائے ضرور رکھیں۔ یہ مثبت سوچ کی نشانی ہے۔ جس قوم میں بحث و مکالمہ ہوگا، میں بار بار جملہ دہرا رہا ہوں، بحث و مکالمہ ہوگا، وہ اس قوم کی بہتری کی نشانی ہے، زندہ سوچ کی نشانی ہے کہ اس قوم کے اندر مکالمہ جات ہوتے ہیں، ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، دلائل سے بات کی جاتی ہے، ایک دوسرے کی بات کو سننے کا احترام ہے، ایک دوسرے کی بات کو سننے کا دل کے اندر جذبہ ہے، ایک دوسرے کا احترام ہے۔ اور جب آپ ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، اس کو کچھ مارجن دیتے ہیں، اور پھر آپ اپنے دلائل سے اس کے سامنے بات رکھتے ہیں، تو پھر اس کے ذریعے آپ ایک مثبت سوچ اپنے معاشرے میں پیدا کر سکتے ہیں۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں مسئلہ، اگر نماز کے اندر کوئی چیز کا اضافہ ہو جائے، جیسے ایک بندہ ہے وہ 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے اور 5ویں میں کھڑا ہو گیا، اس نے اضافہ کر دیا، 4 رکعت کے بعد 5ویں رکعت کا کوئی تصور ہے؟ نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ کھڑا ہو جائے گا سجدہ سا واجب ہو جائے گا۔ یہاں ایک صاحب کہہ رہے تھے نہیں کھڑے ہو کے 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار کھڑا ہوگا تو واجب ہوگا، نہیں، یہ غلط ہے۔
جب وہ کھڑا ہو گیا پھر فوراً بھی بیٹھ جائے تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے. اور اگر کوئی چیز اپنے محل سے ہٹ جائے، جیسے گزشتہ رات وطر پڑھتے ہوئے قاری صاحب نے اللہ اکبر کہا تھا تو وہ رکوع میں چلے گئے، فوراً یاد آیا تو کھڑے ہو گئے ہیں، دعائے قنوت پڑھی ہے، اب آخر میں سجدہ صاحب کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، چونکہ رکوع سے لوٹے. بہتر تو یہ تھا کہ اگر وہ رکوع میں ہی رہتے اور سارے چلے جاتے تو پھر آخر میں سجدہ صاحب کر دیتے، پھر بھی ٹھیک تھا. بہرحال اگر وہ رکوع سے اٹھ گئے ہیں تو بھی سجدہ صاحب ہو جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے ایک چیز قبل از وقت کر لی، اور جو کام تھا دعائے قنوت پڑھنا واجب، اس میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. تاخیر ہونے پر سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے. اب اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھئے، پھر ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں. جی روزے میں مسواک کر سکتے ہیں اور کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں عصر کے بعد جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے، کسی وقت کر سکتے ہیں. اور فروعی مسائل یہ ہوتے ہیں کہ جیسے کہ مثال کے طور پہ ختم درود پہ بحث ہوتی ہے، 40ویں پہ بحث ہوتی ہے، 11ویں پہ بحث ہو جاتی ہے، یہ فروعی مسائل ہیں. رفع دین پہ بحث لوگ کر لیتے ہیں، یہ فروعی مسائل ہیں. یہ ہاتھ باندھنا سنت ہے، آپ فروعی مسائل پہ بحث کیوں کیے جا رہے ہیں؟ یہ فروعی مسائل ہے نا، اس پہ بحث کرنا بنتا ہی نہیں ہے. اس پہ لمبی لمبی بحث مباحث چھیڑ لینا، ٹھیک ہے نا، اور بعد اپنی لوگ توانائیاں اس پہ ضائع کر دیں. اس سے بہتر ہے کہ امت کو کوئی پازیٹیو کام دے کے جائے، آپ پازیٹیو بات کریں. عقائد کے اوپر جو مسئلہ ہوگا وہ تو اصولی بات ہے، اس پر تو کسی قسم کی اختلاف رائے کی گنجائش ہی نہیں ہے. جو اللہ اس کے رسول نے بات بتا دی عقیدے میں اور عبادت میں جو ضروریات دین میں سے چیزیں ہیں ان میں نہیں ہوگی یہ بات. جو باقی فروعی مسائل ہیں اس کے اندر ہمیں الجھنا ہی نہیں چاہیے. اس پہ بحث کرتے جائیں گے آپ اپنی توانائیاں زیادہ ضائع کر دیں گے. اس سے بہتر آپ لوگوں کو اپنے قریب کریں اور اپنی گفتگو سے منوائیں. میں نے کتنے تو آپ کو باتیں بتا دی ہیں، اپنے بزرگوں کی بتا دی، اسلاف کی بتا دی، طریقہ کار سے بتائیں، اور اسی سے جو ہے ایک خوبصورت جو ہے وہ معاشرہ وہ سر انجام پاتا ہے، اور لوگ آپ کی بات کو مانیں گے. اور طریقے امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد لوگ آ گئے 40-50 اکٹھے ہو گئے، اور جی آپ کہتے ہیں جی امام کی رات کرے گا مقتدی نہیں کرے گا. آپ نے فرمایا ایسے کرے گا. فرمایا یہ کیسے کہہ دیا آپ نے، یہ امام جب قرات کرے گا تو مقتدی کس لیے آیا، فلاں آیا، یہ آپ نے فرمایا بھی میں سارے 40 بندے سے کیسے بات کروں، اپنے ایک بندہ مقرر کرو مجھ سے بات کرے، میں ثابت کروں گا. انہوں نے کہا جی ٹھہرو، فیصلہ گیا، انہوں نے کہا یہ بندہ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا چلو. کہا جی یہ بندہ ہماری طرف سے بات کرے گا. فرمایا اگر یہ بندہ جیت گیا تو تم سب کی جیت. کہا جی جیت. فرمایا اگر یہ ہار گیا تو سب کی ہار. کہا جی سب کی ہار. فرمایا یہی میں کہتا ہوں، اگر اس کی جیت سب کی جیت ہے تو اس کی سورہ فاتحہ سب کی سورہ فاتحہ کیوں نہیں ہوتی؟ باتوں سے سمجھایا. فرمایا یہی تو میں سمجھا رہا ہوں. گفتگو کے ساتھ دلائل سے آپ کسی کو لاجواب کر سکتے ہیں. جیسے میں نے کہی آپ کو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عیسائیوں سے جو آپ سے مکالمہ ہوا، وہاں سے لے کے میں آج کے بزرگوں تک کی ہر بات آپ کے سامنے لے آیا ہوں، اور پھر ہر بندہ ماننے کے لیے تیار ہوگا، اور کوئی آپ کی بات کا انکار نہیں کر سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بات دلیل کے ساتھ ہوتی ہے تو کسی کے پاس اب کوئی اور گنجائش باقی نہیں رہتی. اس لیے اس مقام پر ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عادات کو اپنانا چاہیے. ایک مرتبہ ایک جرنلسٹ نے امیر المجاہدین علیہ رحمہ سے بات کی اور سوال کیا کہ جی آپ اپنے جملوں میں بڑی بڑی سخت بات کہہ جاتے ہیں، بڑی بڑی سخت بات کہتے ہیں. آپ نے فرمایا دیکھیں جی میں کیا کہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر تھے، اور وہاں احد کے میدان میں جب صحابہ کرام آگے پیچھے ہوئے تو ایک صحابی تھے، سرکار نے ان کو بٹھانے کی کوشش کی، ان کی توجہ ہی نہیں گئی، اور سخت جملے وہ کہہ رہے تھے، اور آقا علیہ السلام کی محبت میں دشمنان خدا کو کہہ رہے تھے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بٹھاتے رہے، ان کو اس کا بھی احساس نہ ہوا کہ ہمارے آقا مجھے بٹھا رہے ہیں. بعد میں سرکار کی بارگاہ میں معذرتانہ انداز میں آئے. تو اگر صحابی سرکار کی موجودگی میں دشمنان اسلام کو سخت بات کہہ سکتے ہیں تو ہم سرکار کی عزت و ناموس کے لیے سخت بات کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس میں مقصد سرکار کی عزت و حرمت تھا، اور اس کے لیے ہمیں سینہ تان کے بات کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولا یا صل
لیٹ ہو گیا نا, وہی تو میں کہہ رہا ہوں, فرض میں چلا گیا تو اس کو چاہیے فرض سے ہی آگے جائے. اللہ اکبر کہہ رہے تھے نا اس نے, اللہ اکبر کہہ کے دعائے قنوت پڑھنی تھی, چلا گیا, پھر اگر وہ واپس آ گیا تو دعا قنوت پڑھ کے پھر سجدہ صاحب کرے گا, کیونکہ اپنے محل سے ہٹا لیا نا, رکوع کے بعد پڑھ رہا ہے. دعائے قنوت رکوع سے پہلے ہے کہ بعد میں؟ پہلے ہے نا, پھر رکوع ہوتا ہے. اب اس نے بعد میں کیا, دوبارہ پھر رکوع کر لیا, تو اس صورت میں سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. تیمم 1 میل اگر دائیں بائیں چاروں طرف پانی نہ ملے تو, یا کوئی بیمار ہے تو, اگر جنازہ اور عید ہے تو پانی کے ہوتے بھی وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. پانی اگر دور دور ہوگا تو 1 میل کی لمٹ ہے. مولا یا صلی و سلم